رول آف لا کے بغیر اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئیں اور ایشین ٹائگر بن جائے پاکستان، لیکن ریالٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جب تک رول آف لا نہیں ہے۔ پاکستان کا سسٹم جو شروع میں تھا، جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا، اور بلکہ پاکستان کے جو سارے سسٹمز تھے جو عوام کو جنہوں نے اٹھانا تھا وہ سارے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گئے، اور ایک گلف آ گیا کہ ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا۔ اور کوئی ملک قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ کسی معاشرے نے آج تک رول آف لا کے بغیر ترقی نہیں کی۔ غریب کے لیے قانون ہوتا لیکن طاقتور خود کو قانون کے نیچے نہیں لاتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے رسول اکرم نے اسلامی فلاحی ریاست میں بہترین اصول رکھے تھے، انگریز نے جانے سے پہلے جو نظام دیا وہ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا۔ قانون سے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جو پولیس بجٹ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے وہ پیسے پولیس اسٹیشن میں جائیں گے، اور اگر نہیں جائیں گے تو اس کی باقاعدہ آڈٹ ہوگی، اس پہ قانونی چارہ جوئی ہوگی، اور نیچرلی اس کے تحت جس کسی کو بھی سزا جزا دی جائے گی، پورا سسٹم ہے۔ میں آج بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ہمارے سول ریفارمز کی بڑی پذیرائی کی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ان کی جو پورے سینئر ججز ہیں آج تک وہ یہی بات کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مجھے پرائم منسٹر صاحب لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں دنیا جہاں سے، دے تھنک آئی ایم دا لا منسٹر، تو ہر چیز ہر پرابلم جو ہے اس کا حل لا منسٹر کے پاس ہے، اور جس طرح وہ ان چیزوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ پولیس بجٹ اوپر سے ہی کھا لیا جاتا تھا، اصلاحات سے پولیس بجٹ پولیس اسٹیشن تک جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا تقریب سے خطاب، ایس ایچ او کے لیے بی اے کی ڈگری ضروری ہے، چالان پیش کرنے کی مدت 45 دن تک کر دی گئی ہے۔ مدینہ کی ریاست کے طرز کے اوپر ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے قریب آ رہے ہیں، ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست جہاں پر قانون کی بالادستی صف اول ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو منشور کا اہم جز ہے قانون کی بالادستی، اس کو آگے بڑھایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کی خواتین کی خود مختاری ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ I think it is right کہ justice delayed is justice denied، کیونکہ التواس سے ہمیشہ مظلوم کے حقوق مجروح ہوتے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری کہتی ہیں کئی دہائیوں سے طاقتور قانون پر حاوی رہا، انصاف کے التواس سے مظلوم کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، ہم اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں، قانون کے بالادستی کے عمل کو آگے بڑھایا ہے، بچیوں اور خواتین کے تحفظ کی ذمہ دار ریاست ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا 3 سے 5 فروری کو دورہ چین شیڈیول، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دورہ چین کے دوران وزیر اعظم چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ دورہ چین کا بنیادی مقصد اولمپکس میں شریک ہونا ہے، کچھ ممالک نے اولمپکس کا بائیکاٹ کیا ہے، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی نوعیت کے ہیں، دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا اصل چہرہ اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا ہے۔ کہاں پاکستان مسلم لیگ کے دور میں 10 جو ڈیجٹ سے وہ کم ہوئے،
शफाफियत आई, अरबों के मंसूबे लगे, मोटरवेज बनी, शहबाज शरीफ साहब ने बिजली के अरबों के मंसूबे लगाए, मेट्रो बसेस बनी, ऑरेंज लाइंस बनी। किसान जो आज खाद की बोरी के लिए लाइनों में लग रहे हैं, किसानों को 400 अरब का पैकेज दिया। ये मैं इमरान नियाजी की तरह 1100 अरब के कराची वाले पैकेज की बात नहीं कर रहा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब हो गया। इमरान नियाजी की जमात करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर आई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में इजाफा हुआ, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, किसान आज खाद की बोरियों के लिए लाइन में लगे हैं, फिर कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नहीं मानता। मरियम औरंगजेब ने फॉरेन फंडिंग केस का तमाम रिकॉर्ड सामने लाने का मुतालिबा कर दिया। कहती हैं इमरान साहब की जालसाजी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गया। शौकत खानम के डोनर्स को पीटीआई के डोनर्स के तौर पर जाहिर किया गया। इमरान खान ने खैराती इदारे को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करने का जुर्म किया। इमरान खान की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग समेत तफसील खुफिया रखी जा रही है। और पाकिस्तान में तैनात ट्यूनिस के सफीर का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी ने से ट्यूनिस के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। ट्यूनिस के सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार को सराहा।